اس طرح کی بےتحاشا مثالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مثال تھی. ایک واقعہ جو تھا، جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے جب تھوکا ان کے اوپر تو انہیں تلوار واپس نیچے کی اور یہی کہا کہ یہ اب میں اگر ماروں گا تو میری ذات کے طور پہ ہوگا، یہ مجھے برداشت کرنی ہے. اور ایسے موقع پہ اپنے آپ کے اوپر قابو پانا جو جہاد ہے، یہی وہ جہاد نفس ہے جو ہم لوگوں نے ایک آئیڈیلسٹک اور ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. اور اگر واقعی یہ ہو جیسے آپ کا سوال تھا، ہم وہ برداشت لوگوں کو دکھا سکیں جو ہم ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی کافی زیادتیاں ہم برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں. امید یہی سوچیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک اور سوال یہاں سے آتا ہے جناب. میرا نام احمد خیام ہے. سب سے پہلے تو میں یہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے اسلامی باتوں کو لے کر اپنے شو کو، اپنے سوالات کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی چیز اور ڈفرینٹ چیز ہے یہ. اب میرا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ غیرت، برداشت اور عزت نفس میں ان کا حقیقی مفہوم ذرا بیان کر دیجیے. ٹھیک ہے، تھینک یو. دیکھیں، عزت نفس جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی، اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اس کے اوپر کوئی زیادتی ہو، اس کی شخصیت کے ساتھ کوئی ناانصافی کی جائے تو وہ اپنے اندر اس کو روکنے کی، مدافعت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جن جذبات کے نتیجے میں وہ اپنی شخصیت کو محفوظ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہی چیز جب انسان کی اپنی شخصیت سے نکل کر اور لوگوں تک، اپنی قوم کے معاملے میں، اپنے مذہب نظریے کے معاملے میں چلی جاتی ہے تو یہ جو ذاتی غیرت ہے وہ پھر غیرت پھیل کے قومی غیرت، خاندانی غیرت بن جاتی ہے. یہ در حقیقت وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، دوستوں کو بھی، اپنی قوم کو بھی محسوس کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ ان کے ساتھ زیادتی اور ان پر دوسرے لوگوں کی طرف سے ہونے والی برائی کو وہ روکنے کا اپنے اندر داعیہ محسوس کرتا ہے. برداشت اس چیز کا نام ہے کہ آپ ان جذبات اور ان داعیات میں بھی انصاف سے کام لیں، اور آپ خود کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ کے اندر کے ان جذبات کے باوجود آپ کو کہیں ایسی جگہ پر لے جائے کہ جس میں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو بیلنسڈ رہنا ہے، آپ کو متوازن رہنا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے اندر عزت نفس ہے اور غیرت ہے کہ جو اپنی جگہ پر اپنی حدود کے اندر ہوں تو بہت مطلوب چیز ہے. حدود سے باہر نکل جائیں تو پھر انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والی چیز ہے. بالکل. آخری سوال کی طرف بڑھیں گے. جی، میرا نام فصیح الرحمان ہے، اور میرا آپ نے میاں بیوی اور برداشت کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تو میرا ایک کویشچن ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں زیادہ برداشت کسے کرنی چاہیے؟ جو میاں اور بیوی میں اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو زیادہ پسندیدہ قرار دینا چاہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شوہر سے بھی کہا ہے اور بیوی سے بھی کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے نباہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوہر کو زیادہ کہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ میں نے جواب تو دے دیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کو غور اور دھیان سے پڑھ کر کہ اس میں شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے. کیا بات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے. آئی تھنک یہ بہت ایک ریلیونٹ آپ کا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے سماج میں جذبات اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ عورت کے سامنے ہم لوگ زیادہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، حالانکہ بے تحاشا چیزیں جو کہ مرد کے اوپر زیادہ بنتی ہیں. اور بہت خوب کہا یہی والی بات کہ امید ہے کہ ہم لوگ جب جذبات کی بات کرتے ہیں یہاں، اور جذبات پہ قابو پانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ برداشت کی جو بات کرتے ہیں، اگلا ہر ایک ایسا قدم جو آپ لینے لگیں جس میں آپ کو چھلک نظر آئے کہ آپ کی برداشت چیلنج ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے، اپنی نفس سے ضرور پوچھیں کیا یہ باحق ہے یا نہیں، کیا یہ میں انصاف کر رہا ہوں یا نہیں. اور مجھے امید ہے، 100% امید ہے کہ آپ کو صحیح جواب پتہ ضرور ہوگا. آپ بے شک جو آگے پھر حل کریں آپ کو پتہ ضرور ہوگا. آپ کا نفس جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ آپ کا ہی نفس ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ہر جگہ جا رہے ہیں. یہاں ایک میں آخری مثال دوں گا جس میں بے تحاشا مثالیں آتی ہیں، لیکن ہمارے خطے سے ایک مثال بڑی زبردست آتی ہے جلال الدین خواصم شاہ کی، جنہوں نے اپنی برداشت نہ دکھاتے ہوئے کیسا ایک بحران اپنی اور اس پورے علاقے کے اوپر لے کے آئے. وہ ہوا اس طرح کہ جب چنگیز خان نے اپنی سفارت بھیجی وہاں
ان کے پاس. تو ان کی ایک بڑی کی بہت ہی پرامن ایک قسم کی مسلمان ریاست تھی. انہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے اپنی برداشت نہیں دکھائی کہ یہ طاقتور ہیں, اور ان کا ایک اگریشن جو تھا اس کو ریگریس کرنے کے لیے برداشت نہ دکھاتے ہوئے اس سفارت میں سے ایک دو کو قتل کر دیا اور چند کو منڈوا کے واپس بھیج دیا. اور چنگیز خان نتیجن جو یورپ کی طرف رخ تھے, انہوں نے منہ پھیرا اور پھر یہاں آئے, اور اس بدلے کی آگ میں انہوں نے بھی برداشت نہیں دکھائی, بدلے کی آگ میں یہ سارا علاقہ قبضہ کیا اور پھر وہ ظلم کیے, حتیٰ کہ بغداد کی تگرس ریور کو سیاہ کر دیا کتابیں جلا کے. اور یہ بدلہ اور یہ جو ریونج, یہ سارا کچھ ابھی 1220 کے عیسوی کی بات میں بتا رہا ہوں, یہ سب اس ایک شخص کی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی. اور ایسی بے تحاشا مثالیں. ورلڈ وار 2 شروع ہوئی, ایک نوجوان آدمی نے برداشت نہیں کیا اور ایک ڈیلیگیٹ کو گولی مار دی, اور اس ایک شخص کی قتل جس کی ایک نوجوان کے نہ برداشت کرنے کی وجہ سے کتنے سینکڑوں کروڑوں لوگوں کو ابھی تک افیکٹ کر رہے ہیں ورلڈ وار 2 کی. اور ایسی بے تحاشا مثالیں. یہ تو میکرو اسکیل کی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ کہ یہ سب شروع ہوتے ہیں ایک سے, اور وہ ایک آپ ہیں اور میں ہوں اور ہم سب ہیں. ہم نے اس ایک کی تنقید کرنی ہے اور ایک ایک کر کے اس سمندر کو صاف کرنا ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ پھر آئیں گے نیکسٹ شو پہ, ایک اور موضوع لیں گے, بے تحاشا سوال اور آئیں گے, اور امید ہے آپ کو حقیقت پھر نظر آئے گی, اور حقیقت در حقیقت جواب بھی ضرور ملیں گے. کہیں نہ جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ول سی یو بیک آن در حقیقت. شکریہ.